بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھیں۔ مرد اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد ایسا بھی ہے جو اپنی بیوی سے صحبت کرنے کو بیان کرے، اور کوئی عورت ایسی بھی ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کرنے کی باتوں کو ظاہر کرے۔ یہ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد عورتیں تو ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کیا کرو، ایسا کرنے والا شیطان کی مثل ہے جو اپنی مادہ سے ملے اور اس سے بدکاری کرے جبکہ لوگ دیکھ رہے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرے اور دروازہ بند کر لے، پھر پردہ کر کے اس سے اپنی حاجت پوری کرے، پھر جب باہر نکلے تو اس کا تذکرہ اپنے دوستوں سے کرے، اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی عورت دروازہ بند کر کے پردے میں اپنے شوہر سے حاجت پوری کرے، پھر اس یعنی ہم بستری کی باتوں کا تذکرہ اپنی سہیلیوں سے کرے۔ ایک سرخی مائل سیاہ چہرے والی عورت نے عرض کی، باخدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ عورتیں ایسا کرتی ہیں اور یقیناً مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا مت کرو۔ اس کی مثال شیطان کی ہے جو راستے کے درمیان اپنی مادہ سے ملے، اسے اپنی حاجت پوری کرے، پھر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔